تو آپ کیا سمجھتے ہیں بابر کو اگر ایک پرفیکٹ بلے باز بننا ہے تو اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہوگی؟ آف کورس، کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنی آپ کی گیم میں کانفیڈنس آتا ہے. اور میں نے ریسنٹلی ویسے نیوزی لینڈ کے خلاف دیکھا ہے کہ اس نے 1-2 سویپیں ماری ہیں ٹیسٹ میچوں میں، جو کہ اس کے کانفیڈنس کو بلٹ اپ کرنے کے لیے ضروری ہے. بڑا پلیئر ہے، ون آف دا بیسٹ پلیئر پاکستان کے پاس اس وقت جو ہے پوری دنیا میں، مگر آپ کو ایک سٹیپ ہمیشہ اہیڈ ہونا پڑتا ہے دوسروں سے. اگر میں لیگ اسپنر کے اوپر کمزور ہوں تو بابر کو یہ چاہیے کہ یا تو فیٹ یوز کرے، اگر فیٹ یوز کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو پھر سویپ از دا بیسٹ آپشن اگینسٹ مسٹری اسپنر اسپیشلی. کیونکہ آپ جب سویپ مارنا شروع کر دیتے ہیں نا، راشد خان کو جتنے بھی لوگ اچھا کھیلتے ہیں، آصف علی بہت اچھا کھیلتا ہے. وہ آصف اس لیے اچھا کھیلتا ہے کہ وہ ٹانگ کھول کے مڈ وکٹ پہ اس کو مارتا ہے، وہ لیگ بریک نہیں کھیلتا، اس کو ایز اے آف اسپنر کھیلتا ہے. ایک تو بابر اعظم کو یہ چاہیے کہ جب اس کو ریڈ نہ کر رہے ہو تو پھر ایک بال کے لیے کھیلتے ہیں، وہ گگلی کے لیے کھیلتے ہیں. لیگ بریک کو ذہن سے نکالنا پڑتا ہے، پھر چانس لینا ہی پڑتا ہے. اگر آؤٹ ہونا ہو نا بیٹسمین کو، ایسے بھی آؤٹ ہی ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے طریقے سے آؤٹ ہونا چاہیے. بیسٹ آپشن یہ ہوتی ہے اگینسٹ لیگ اسپنر جس کا گگلی اچھا ہوتا ہو، اس کو ٹانگ کھول کے آپ یا تو مڈ وکٹ مارو کارنرز کے اوپر یا سویپ مارو، کیونکہ پھر وہ باہر آتا ہے. جب وہ آف اسٹمپ کے باہر سے آئے گا تو اس کا گگلی اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. پھر آپ کٹ بھی مار سکتے ہو، ایکسٹرا کور پہ بھی کھیل سکتے ہو. تو اس کی لائن چینج کرنے کے لیے آپ کو سویپ یا جو کہتے ہیں نا ہارڈ سویپ جو کارنر پہ مارتے ہیں، سلاک سویپ، وہ مارنی پڑے گی. یہ 2 شاٹیں بابر کو سیکھنی پڑے گی اگینسٹ لیگ اسپنر. بابر ظاہر ہے پاکستان کے لیجنڈز میں شمار ہو جائیں گے جب ان کا کیریئر ختم ہوگا، تو کیا انہوں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ کیونکہ آپ تو ون آف دی بیسٹ ٹیچر ہیں، صرف پاکستان کے لیے دنیا بھر میں آپ نے کئی بیٹسمینوں کو بھی ایررز دور کیے. تو بابر آپ سے رابطہ نہیں کر رہے یا آپ نے بابر سے اپروچ نہیں کی کہ آجا بیٹا پھنس رہا ہے، میں بتاتا ہوں کہ کیسے اس سے نکلنا ہے؟ نہیں، بابر بہت اچھا ہے اس معاملے میں. بابر کی سب سے بڑی کوالٹی ہے ویسے یہ، وہ جہاں سے بھی جس کے اوپر رلائی کرتا ہے ضرور پوچھتا ہے. جب بھی میری کمیونیکیشن ہوتی ہے بابر سے ایز اے جب نیٹس میں ہوتے ہیں یا کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب ٹیم کے ساتھ بھی تھے یا ابھی بھی، تو ضرور پوچھتا ہے. یہ اس کی بڑی کریڈٹ دینا چاہیے بابر کو، وہ ضرور پوچھتا ہے. پھر ملتان سلطان کا میں ہوں، وہ کراچی سے کھیلتا تھا، تو پھر کچھ چیزیں بھی تو کنٹرول کرنی ہے. تو ہر چیز تو نہیں نا بتانی ہوتی. اچھا، تو نہیں ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایس ایل کے بعد آپ کام کریں گے اس پہ؟ نہیں، وہ تو بابر تو بڑا پلیئر ہے، اس کو تو مطلب وہ آئی تھنک ہی کنسرن ود آل دا گریٹس، جتنے بھی ہمارے گریٹ بیٹسمین ہیں ان سے پوچھتا ہے. یوسف ان کے ساتھ ہے، محمد یوسف کے ساتھ. آئی ایم شیور ہی ول ڈیفینیٹلی ڈسکس ود کے لیگ اسپنر کو کھیلنے کا طریقہ کیا ہے. بینگ اے لیگ اسپنر میں اس کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سویپ آنی چاہیے اگر آپ ریڈ نہیں کر سکتے. اگر ریڈ نہیں کر سکتے تو سویپ آنی چاہیے، یا پھر آپ کو فیڈ یوز کرنی چاہیے. آپ کو لیگ اسپنر کی لائن کو چینج کروانا پڑے گا. آج کل کے جتنے بھی شعیب لیگ اسپنر ہے نا، ان کا لیگ بریک اتنا تگڑا نہیں ہوتا. تو جن کا لیگ بریک تگڑا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو ایک ہی بال کے لیے گگلی کے لیے ہر بال کھیلنا پڑے گا. ایک آدھ بال لیگ بریک بیٹ بھی ہو جائے تھوڑا سا آف اسٹمپ کے باہر سے، وہ آپ کو وکٹ نہیں دلواتا. تو پھر آپ کو زیادہ. مجھے مارٹن کرو کی بات یاد آ گئی. مارٹن کو کہتا تھا کہ میں مشی آئی نیور پک یور رانگ ون. تو میں نے کہا تو ہمیشہ ہمارے خلاف اسکور کر دیتا، وہ تو کی چکر ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے بیکاز آئی پلے یو لائک آف اسپنر ناٹ ایز اے لیگ اسپنر. تو تیری گگلی کے لیے میں کھیلتا ہوں، ہر بال میں سمجھتا ہوں گگلی آئے گی، لیگ بریک میں ذہن سے نکال دیتا ہوں. تو میرے پاس فیئر ہی نکال دینا. تو میں نے کہا پھر اگر لیگ بریک ہو جائے پھر میں تو میرے پاس آپشن یہی ہے کہ میں نے اگر تیرے خلاف یا قادر صاحب کے خلاف سکور کرنا ہے یا شین وارن کے جو جن کا گگلی اچھا ہوتا ہے، میں ان کو گگلی کھیلتا ہوں. ایسے ہی ہے جیسے کوئی 2 سوئنگ کر رہا ہو فاسٹ بالر. تو ہمیشہ مجھے یاد ہے کہ اچھے جو بیٹسمین ہوتے تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے پھر ایک بال کے لیے کھیلا کرو، یا ان سوئنگر کے لیے یا آؤٹ سوئنگر کے لیے. تو ان سوئنگر جو ہوتا ہے وہ وکٹوں کو اور پیڈوں کو زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے، گگلی پیڈوں کو اور وکٹوں کو زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے. تو پھر اس کے لیے آپ تیار ہو جو. تو یہ آئی تھنک بابر کو یہ میسج ضرور میں دوں گا جو آپ نے بات کی ہے. اچھا، پی ایس ایل کی اگر ٹیموں کی بات کریں، کس ٹیم کو آپ آن پیپر اس ٹائم مضبوط دیکھ رہے ہیں؟ باقی تو لگ پتہ چلے جائے گا میدان میں جب آئیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے میں تو اپنی ٹیم کو بیک کروں گا. ہماری ٹیم اس دفعہ ہم نے دیکھا 3 اسپنر اٹھائے. اوکے، ایک نوید ہے، چھوٹا بچہ ہے ابھی لیگ اسپنر، T10 میں میرے ساتھ تھا، ڈکن گلیڈیٹر کا میں کوچ ہوں وہاں پہ. تو ایک ہمارا اسامہ میر رکھا ہم نے، اور ایک عقیل حسین جو لیفٹ آرم اسپنر ہے جو اس وقت بہت اچھی بالنگ کر رہا ہے پاور پلے میں. تو ہم نے 3 اسپنروں کے اوپر ٹارگٹ کیا ہوا، اور اس کا میں کریڈٹ دیتا ہوں عالمگیر ترین کو اور اینڈی فلاور کو، بیکاز دے لسنز. کیونکہ ہم نے جو 3-4 سالوں میں آپ نے دیکھا ملتان سلطان کی پرفارمنس گریجولی 2 فائنل کھیل کے جیتے اور ایک ہارے، اور پھر دوسرے جس میں کرونا آ گیا تھا، پینڈیمک کا سچویشن کریٹ ہوئی، تو اس میں بھی ہم بہت اوپر جا رہے تھے. تو آئی تھنک دا مورل آف دا اسٹوری از کہ ٹیم میں ساری تگڑی ہیں اس دفعہ. کراچی کنگز کی ٹیم نے بڑا اچھا کھیلا اس دفعہ پلے کارڈ. انہوں نے سارے پاکستانیوں کو ریٹین کیا کیونکہ لوکل پلیئروں کا
تگڑا ہونا بہت ضروری ہے. لوکل پلیئرز کے ارد گرد آپ پھر فارنرز پلیئرز کو تگڑا کرتے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ساری ٹیموں نے اپنی اپنی تیاری کی ہوگی, اور یہ 2020 تو سارا مومنٹم کا گیم ہے. جس ٹیم کا مومنٹم تگڑا ہوگا آپ دیکھ لینا, وہ ایک دم مومنٹم ملتا ہے, اور وہ 2-3-4 میچ جیتتے ہیں تو ان کا کانفیڈنس لیول ہی ڈفرنٹ ہوتا ہے.